اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق اللہ العظیم۔ اور تو دیکھے گا سورج کو یعنی دھوپ کو کہ جب وہ نکلتی ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب کو بچ کر نکل جاتی ہے، اور جب سورج یعنی دھوپ کے غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ شمال کے یعنی بائیں جانب کی طرف کو وہ کترا کر نکل جاتی ہے۔ وہم فی فجوۃ من، اور اصحاب کہف اس غار کے اس حصے میں تھے جو حصہ کشادہ اور چوڑا تھا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی رفیق یا کوئی راہ دکھانے والا نہیں پائیں گے۔ اور آپ سمجھتے ہیں ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب کروٹ دلاتے رہتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور اصحاب کہف کا کتا پہاڑ کے یعنی غار کے باہر چوکھٹ پر اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھ لیتے تو پیٹھ پھیر کر ان سے بھاگ جاتے، اور آپ کے دل میں ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ سورۃ الکہف کا آج ہمارا چوتھا ہفتہ ہے۔ مسلسل 3 ہفتے سے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی مختصر تفسیر، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 2 آیتیں ہیں، لیکن بڑا ان کے اندر مواد اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور ان کی حالت کو بتایا کہ یہ غار میں کس طرح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کس طرح کی جب یہ غار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غار میں ایسے تھے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو، اور جب سورج ڈوبتا تھا غروب ہوتا تھا، یہ دونوں حالتیں، ان دونوں حالتوں میں اصحاب کہف جو غار کے اندر موجود تھے ان پر سورج کی تپش نہیں پڑتی تھی، بلکہ سورج ان سے کترا کر نکل جاتا تھا، اور جب ڈوبتا تھا تو وہ بھی ان سے بچ کر ڈوب جایا کرتا تھا۔ تو اور یہ اصحاب کہف غار کے جو، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ غار ہو اور وہ تنگ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ان کے لیے کہ غار کے اس حصے میں تھے جو حصہ کشادہ تھا، چوڑا تھا، وسیع تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سوئے ہوئے تھے کہ بظاہر یہ ایسا لگتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، یعنی نیند کے آثار بالکل نہیں ان پر۔ اس طرح یہ لیٹے ہوئے تھے کہ اگر ان کو کوئی دیکھتا تو وہ ڈر کر بھاگ جاتا ان سے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، اور جو انہیں دیکھتا تو ان کے دل کے اندر رعب اور دبدبا اور ان کی ہیبت طاری ہو جاتی۔ تو
آج کی جو بات ہے، جو آج ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ اس میں 3 چیز بہت خاص ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک لمبے زمانے تک ان پر نیند طاری رہی، مسلسل نیند، اور اس میں یہ لوگ بغیر کسی غذا کے زندہ رہے۔ وہ تذکرہ آگے آئے گا، لیکن ابھی یہاں جو ہمیں بتانا ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ محفوظ رکھنا تھا اور ان کو دکھانا تھا آئندہ زمانے کے لیے کہ ہمارے جو مومن بندے ہوتے ہیں ہم ان کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام اس طرح کیا کہ سورج طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے سورج کی تپش اور سورج کی کرنیں ان پر نہیں پڑتی تھی۔ گویا کہ غار کا محل وقوع اور جائے وقوع اس طرح تھا غار کا کہ غار کا پچھلا حصہ ہے تو کہیے کہ شمال کی طرف تھا اور اگلا حصہ جنوب کی طرف تھا، مطلب نارتھ اور ساؤتھ، یا اس کا اگلا حصہ جنوب کی طرف تھا، پچھلا حصہ شمال تھا، یا پچھلا حصہ جنوب اگلا حصہ شمال۔ مطلب یہ کہ غار کا جو داخلی دروازہ تھا وہ نہ تو مشرق کی جانب تھا نہ مغرب کی جانب تھا، اور جب سورج نکلتا تھا تو ان سے بچ کر نکلتا تھا۔ اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے یہ ہے تاکہ گرمی کا اور سردی کا نظام معتدل رہے اور زندگی کے آثار بھی قائم رہیں، اور اس کے علاوہ دھوپ اس لیے نہیں پڑی تاکہ ان کے کپڑے خراب نہ ہوں، ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے، اور ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب پتہ نہیں وہ نظام کیسا ہوگا، مفسرین کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا دھوپ کو ان سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص ارادے سے وہ بادل حائل آ جاتا ہو، یا کوئی اور طریقہ ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کی سورج کی کرنوں کو، اس کی شعاؤں کا رخ ان کے دروازے سے پھیر دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی بات ہے کہ وہ کس طرح کرتا ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ 309 سال اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو غار کے اندر رکھا اور بغیر کسی غذا کے رکھا، اور وہ بعد میں نکل کے بھی آئے۔ اتنا لمبا زمانہ، عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر کیونکہ اللہ نے بتایا اور رسول اللہ نے اس کی خبر دی ہے، لیکن عقل حیران ہے یہاں جا کر۔ دوسری بات پھر یہ ہے کہ اصحاب کہف اتنے زمانے تک اس میں رہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یعنی اصحاب کہف کی یہ حالت تھی۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جاگ رہے ہیں، حالانکہ وَهُمْ رُقُود، یہ ان کی حالت سونے کی تھی، یہ سوتے تھے اس طرح۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان کی حالت کو کہ یہ کس طرح تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ کوئی آدمی دیکھتا ان کو دور سے، باہر سے اگر دیکھ لیتا تو ڈر جاتا۔ آنکھیں کھلی ہوئی، اس کے علاوہ بدن میں جو نیند کی وجہ سے جو ڈھیلا پن ہو جاتا ہے اور اس میں احلال کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، بدن بہت سست ہو جاتا ہے، وہ ان کے اندر نہیں تھا، بالکل چست اور ینگ۔ اور جو سانس میں تبدیلی اور چینجنگ آتی ہے نیند کی وجہ سے، وہ نہیں آیا۔ اور اس کے علاوہ کیا تھا، یہ لوگ بہت ڈراؤنے قسم کے تھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ایسا لگتا ہے۔ کیوں تھا؟ کیونکہ تاکہ ان پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ اگر یہ سوتے ہوئے ہوتے، ان کی حالت بالکل سوتے ہوئے ہوتی تو اندیشہ تھا کوئی ان پر حملہ کر دے، یا جو ان پر سامان تھا، جو سامان یہ لے کر غار میں لے کر گئے تھے اپنے قبیلے سے، اپنے گاؤں سے، وہ سامان کوئی چور اٹھا کر نہ لے جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سامان کی حفاظت کے لیے
اور اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ہیئت بنا دی کہ یہ سو بھی رہے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ جاگ رہے ہیں. اور مزید اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کام کیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دلاتا رہا، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بدن سے مٹی مسلسل ایک ہیئت پر لگی رہتی یا بدن مستقل ایک سائیڈ کا بدن مستقل بدن سے مٹی سے لگا رہتا تو اندیشہ تھا کہ ان کے بدن کو کوئی نقصان پہنچ جاتا، کیونکہ مٹی گلا دیتی ہے. لوہا کتنا پاورفل ہوتا ہے، لوہا بمشکل 15 سے 20 دن رکھیے آپ مٹی کے اندر، لوہا گل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی عادت ہوتی ہے مٹی جو گلا دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیند طاری گری بغیر غذا کے اور ان کو سلایا جس طرح جاگ رہے ہیں. اور مزید یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دلا رہا تھا تاکہ ان کے بدن کی حفاظت بھی رہے، ان کا بدن خراب نہ ہو. اس کے علاوہ اس میں ایک چیز بہت اہم یہ ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اصحاب کہف کا کتا، بہت چرچے ہیں اس کے، بہت چرچے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں، بخاری کی روایت ہے، جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شکاری کتے کے علاوہ اور وہ کتا جو سامان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو یا وہ کتا جو کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہو، ان کتوں کے علاوہ اگر کوئی کتا ہو تو وہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف بڑے ولی اللہ تھے، مومن تھے، موحد تھے اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، آخر یہ کتا ان کے ساتھ کیا کرنے گیا؟ انہوں نے کتا کیوں رکھا؟ اس کے 3-4 جواب ہیں، مفسرین نے دیے ہیں. پہلا جواب تو مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دین شریعت عیسوی میں، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کتا رکھنا جائز ہو، ممنوع نہ ہو، حالانکہ شریعت محمدیہ میں ناجائز اور حرام ہے. ہاں مجبوری تو جائز ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اصحاب کہف صاحب جائیداد اور صاحب مویشی تھے، تو کیا پتہ وہ ان کی حفاظت کے لیے ہو. اور آخری جواب یہ ہے کہ کتے کی وفاداری بڑی مشہور ہے، ہر جگہ پر کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جب یہ اپنے قبیلے سے، اپنے گاؤں سے نکلے ہوں تو کتا ان کے پیچھے لگ لیا ہو کہ یہ ہمارے آقا ہیں اور کتا ان کا ہو، تو کیا پتا کتا اپنے آقا کی وفاداری میں نکل پڑا ہو اور باہر جا کر، یعنی کہ غار کے چبوترے پر، جو غار کی چوکھٹ تھی باہر، اس پر بیٹھ گیا ہو حفاظت کے لیے. تو یہاں پر یہ مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ دیکھیے آپ، کتا ایک بہت حقیر مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں بڑے اچھے انداز میں کیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. مفسرین نے لکھا ہے، خاص کر علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے ابن عطیہ کی روایت سے، کہ جو کتا مؤمنین اور ولی اللہ کی صحبت میں رہ کر ایسا ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور اس کا تذکرہ قرآن میں فرما رہے ہیں، تو کیوں نہ ایک مومن بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے اور پھر اس کی بلے بلے ہو جائے. ہو سکتا ہے بالکل جس کتے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہوں
اور اس کتے کو تذکیرے کو بڑے اچھے انداز بڑے اچھے پیرائے میں بیان کر رہے ہوں تو اس بندہ مومن کا اس بندہ خدا کا اس مومن بندے کا کیا عالم ہوگا جو خالص سنت پر عمل کرنے والا ہو. خدا کی قسم اس کی بڑی عالی شان، اس کی شان بڑی نرالی ہوگی اور وہ بڑی شان والا ہوگا، بڑی عظمت والا ہوگا. اس لیے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اگر مقام چاہتے ہو بڑا، اللہ کے یہاں بڑا رتبہ چاہتے ہو اور اللہ کے یہاں بڑا بہترین درجہ پاتے ہو تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کر لو. یہاں سے ملتا ہے کہ جو جس کی صحبت میں رہتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے. اب کتا بظاہر بہت حقیر مخلوق ہے، لیکن اس کتے نے اصحاب کہف کی صحبت اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں بڑے اچھے انداز میں کر دیا. اصحاب کہف کا واقعہ بغیر کتے کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا. کتا ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے اصحاب کہف کے واقعے میں. تو اسی طرح جو انسان، جو بندہ خدا اولیاء اللہ اور ولی اللہ اور اچھے لوگوں کی، علماء کی صحبت اختیار کرے گا وہ بندہ اللہ کے یہاں بڑا رتبہ پالے گا. اس لیے آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اس طرح اصحاب کہف کے کتے نے بڑا مقام پا لیا اور اس کا چرچا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا اور قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. جب بھی سورہ کہف پڑھی جائے گی تو کتے کا تذکرہ ضرور آئے گا. تو اس پیغام یہ ہے کہ آپ بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم بھی علماء کی، اولیاء اللہ کی، صلحاء کی، اتقیاء کی اور جو بڑے اکابر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.